آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی کا اپنے 38 مطالبات کے حق میں احتجاج جاری ہے اور مظاہروں کے نتیجے میں اب تک 3 پولیس اہلکاروں کے علاوہ 6 عام شہری مارے جا چکے ہیں، جبکہ 72 پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں، جن میں سے 12 کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے، جبکہ زخمی ہونے والوں میں 50 عام شہری بھی شامل ہیں۔ وفاقی حکومت کے 2 وزراء طارق فضل چودھری اور امیر مقام آزاد کشمیر حکومت اور ایکشن کمیٹی کے درمیان مذاکرات کی ثالثی کے لیے مظفر آباد گئے تھے، تاہم یہ مذاکرات ناکام ہو گئے، جس کے بعد ایکشن کمیٹی نے 29 ستمبر کو لاک ڈاؤن اور احتجاج کی کال دی تھی۔ اس کے بعد حکومت نے ایک بار پھر عوامی ایکشن کمیٹی کو مذاکرات کی پیشکش کی تھی اور وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے ہمراہ گزشتہ روز پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایکشن کمیٹی کے 90% مطالبات آزاد کشمیر حکومت نے تسلیم کر لیے تھے۔ مہاجرین کی نشستیں ختم کرنے اور وزراء کی تعداد میں کمی کے 2 ایسے مطالبات تھے جس کے لیے آزاد کشمیر کے آئین میں ترمیم درکار تھی۔ پھر حکومتی سطح پر مسئلے کے حل کے لیے وزیر اعظم نے مذاکراتی کمیٹی کو توسیع دی اور کمیٹی میں سابق وزیر اعظم اور اسپیکر راجہ پرویز اشرف، رانا ثناء اللہ، وفاقی وزراء سردار یوسف اور احسن اقبال سمیت سابق صدر آزاد کشمیر مسعود خان اور قمر الزما کائرہ کو بھی شامل کر لیا گیا، جو آج مذاکرات کے لیے آزاد کشمیر گئے اور عوامی ایکشن کمیٹی سے مذاکرات کیے۔ اپنے پیغام میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، قانون نافذ کرنے والے ادارے مظاہرین کے ساتھ تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کریں، عوامی جذبات کا احترام یقینی بنائیں اور غیر ضروری سختی سے اجتناب برتیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اپنے کشمیری بھائیوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ وزیر اعظم نے مظاہروں کے دوران ناخوشگوار واقعات پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے واقعے کی شفاف تحقیقات کا حکم دیا اور احتجاجی مظاہروں سے متاثرہ خاندانوں تک فوری امداد پہنچانے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ہدایت کی ہے کہ مذاکراتی کمیٹی مظفر آباد جائے اور مسائل کا فوری اور دیرپا حل نکالے۔ وزیر اعظم نے کشمیر ایکشن کمیٹی کے اراکین اور قیادت سے اپیل کی کہ حکومتی مذاکراتی کمیٹی سے تعاون کریں۔ وزیر اعظم نے وطن واپسی پر مذاکرات کے عمل کی خود نگرانی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ کمیٹی اپنی سفارشات اور مجوزہ حل بلا تاخیر وزیر اعظم آفس کو بھجوائے گی۔ عوامی ایکشن کمیٹی سے مذاکرات کے لیے راجہ پرویز اشرف کی سربراہی میں حکومتی مذاکراتی کمیٹی اور ٹیم مظفر آباد پہنچ گئی۔ تاہم اس دوران آج عوامی ایکشن کمیٹی کے زیر اہتمام اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ روکنے کے لیے اسلام آباد پولیس نیشنل پریس کلب میں داخل ہو گئی، کیفیٹیریا میں توڑ پھوڑ کی اور صحافیوں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا۔ اس کے فوراً بعد وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نیشنل پریس کلب پہنچ گئے اور کہا کہ میں صحافیوں سے غیر مشروط معافی مانگتا ہوں۔ کشمیر ایکشن کمیٹی کے کچھ لوگ کوئی 100 کے قریب ایک مظاہرہ کر رہے تھے پریس کلب کے باہر۔ ان کے جنرل سیکرٹری جو کہ پنڈی ڈویژن کے جنرل سیکرٹری ہیں، انہوں نے ایس پی سٹی اور ایس ایچ او کے ساتھ مین ہینڈلنگ کی اور اس کے بھی ویڈیو شواہد موجود ہیں۔ اس کی تذلیل اور اس کی مین ہینڈلنگ کے بعد کچھ ان میں سے جو لوگ ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو کچھ لوگ پریس کلب کے اندر آئے، انہیں نہیں آنا چاہیے تھا۔ ان کا پیچھا کرتے ہوئے ایک لا علمی میں وہ اگر اندر آئے ہیں تو ان کو اس بات پہ بھی انٹیریئر منسٹر نے انٹرنل پولیس کو اپنی انکوائری کا حکم دیا ہے۔ میں ایک سیاسی کارکن کے طور پہ اور وزیر مملکت برائے داخلہ ہونے کی حیثیت سے، اور مجھے خصوصاً وزیر داخلہ نے فوری طور پہ ادھر بھیجا ہے، میں ایک دفعہ اس واقعے کی بھرپور مذمت کرتا ہوں اور نہ صرف مذمت بلکہ معذرت خواہ ہوں۔ ابھی آپ کا ان ہاؤس اس واقعے پہ میٹنگ ہونا باقی ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری اس مذمت کو، اس معذرت کو آپ پیش نظر رکھیں گے اور باقی جو آپ کا ہاؤس فیصلہ کرے گا ہم اسے من و ان انٹیریئر منسٹر کوشش کریں گے امپلیمنٹ کریں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد پریس کلب میں پیش آنے والے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے آئی جی اسلام آباد سے رپورٹ طلب کر لی ہے اور تشدد کے واقعے کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ محسن نقوی نے کہا کہ صحافی برادری پر تشدد کی صورت برداشت نہیں ہے، واقعے میں ملوث اہلکاروں کا تعین کر کے انضباطی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ حکومت کے مذمتی بیانات اور اعلانات ایک طرف، مگر حکومتی اقدامات ایک الگ ہی پیٹرن کی نشاندہی کر رہے ہیں اور اس حوالے سے تنظیموں کا مشترکہ بیان سامنے آیا ہے۔ سی پی این ای، پی ایف یو جے اور ایمن نے اسلام آباد پریس کلب پر پولیس کے دھاوے اور صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنانے کی سخت مذمت کرتے ہوئے اسے دہشت گردی قرار دیا ہے اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ واقعے میں ملوث افراد کے خلاف فوری کارروائی کی جائے۔ صحافی تنظیموں نے اس واقعے کو صحافیوں کے خلاف تواتر سے جاری کارروائیوں کا تسلسل قرار دیا ہے۔ اپنے بیان میں صحافی تنظیموں نے کہا کہ گزشتہ چند روز سے حکومت پاکستان کی جانب سے کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے کہ عنوان کے تحت
قومی اور علاقائی میڈیا کو جاری کیے گئے اشتہارات شائع کیے جا رہے ہیں جس میں دھمکی آمیز زبان استعمال کرتے ہوئے میڈیا سے منسلک رپورٹرز، فری لانسرز اور سماجی تنظیموں کو ریاست مخالف فہرست میں لا کھڑا کیا ہے۔ اس کا مقصد صحافیوں کی کردار کشی کرنا، انہیں دباؤ میں لانا اور اظہار رائے کو سلب کرنا ہے، لہٰذا اسے فوری طور پر بند کیا جائے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ جس میڈیا نے دوران جنگ انتہائی ذمہ داری سے ملکی اور قومی مفاد کو پیش نظر رکھتے ہوئے پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی، اس سے منسلک رپورٹرز اور فری لانسرز کو دہشت گردوں سے تشبیہ دینا آزاد صحافت کے نظریے کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ بیان میں واضح کیا گیا کہ آئین پاکستان ہر شہری کو معلومات تک بلا رکاوٹ رسائی دیتا ہے۔ ذمہ دار پاکستانی میڈیا نے ہمیشہ وطن کی سلامتی کو مقدم رکھتے ہوئے معلومات عوام تک پہنچائیں۔ مشترکہ پریس ریلیز کے مطابق پیکا ایکٹ کے من پسند بے دریغ استعمال نے بھی صحافی تنظیموں کے خدشات کو درست ثابت کر دیا ہے۔ درجنوں صحافیوں پر ملک بھر میں پیکا ایکٹ کے تحت مقدمات درج ہیں۔ اس ایکٹ کی آڑ میں حکومتی ناقدین کو دبانے اور اظہار رائے کی آزادی کو سلب کرنے کے تمام حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ مشترکہ بیان کے مطابق صحافی تنظیمیں ذاتی مفاد کے لیے پھیلائی گئی کسی بھی بے بنیاد، لغو، جھوٹی اور فیک نیوز کی سختی سے مذمت کرتی رہی ہیں اور اس میں ملوث فرد یا گروہ کی ہر فورم پر حوصلہ شکنی کو ذمہ دارانہ صحافت کا بنیادی اصول تسلیم کرتی ہیں، لیکن اس آڑ میں دانستہ خوف اور ہراسانی کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کسی صورت قابل قبول نہیں۔ ان اقدامات کے خلاف ہر سطح پر مزاحمت کی جائے گی اور آئینی اور قانونی جدوجہد کے تمام آپشنز استعمال کیے جائیں گے۔